مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں سیرت النبی پہ تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے ہیں، مرادی غریبوں کی بڑھ لانے والے ہیں، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے ہیں، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے ہیں۔ آج کے دنیا والے کسی کی دنایت پر ناز کرتے ہیں، یا کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، تو کسی کی اثار پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی صحاوت کی بات کرتے ہیں، تو کسی کی امانت پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پر کیوں ناز نہ کروں جن میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے۔ میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے۔ میرے نبی کے اندر صحابت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے۔ میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ اللہ اکبر۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی نہ پورا ہو سکا۔ لوگوں یقین مانو، جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، مگر ایسے دل والا انسان کبھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دینے والے نظر آتے ہیں۔ میں یہاں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ عشق رسول سے محبت یہ نہیں کہ ایک دن بڑا سا سحر اغار کر لو، صرف جھوم جھوم کر نعتیں پڑھ لو یا تقریریں کر لو۔ میرے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی جیسے کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے پر نبی کی پیروی کرو۔ لوگوں ابتدا بھی وہی اور اہتمام بھی وہی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔